الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر خوشی کے ان لمحات میں ہمیں ایک دوسرے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے، اور صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ دن جہاں خوشیوں کا دن ہے وہاں قربانی کا دن بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے قربانی کو خوشی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس دن میں۔ قربانی کی تاریخ اگر دیکھیں تو یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ ہے۔ یعنی آپ قرآن اگر کھولیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، لیکن قربانی کا اوج جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی پیروی میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بیٹے کی بھی ساتھ آزمائش ہے، یہاں ابراہیم کو حکم ملا اور ساتھ بیٹے کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے بھی پوچھتے ہیں کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ تو بیٹا سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو بیٹا سمجھ گیا کہ ابا جان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ تو جب حضرت خلیل اللہ نے یہ بات کی نا، تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا ابا جان آپ کیسے باپ ہیں، دنیا کے باپ تو خیال رکھتے ہیں، دنیا کے باپ تو بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کو بھی برداشت نہیں کرتے، آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹے نے آگے انتہائی اعلیٰ انداز میں اور انتہائی مؤدبانہ باپ کے سامنے کہا کہ ستاجدنی انشاءاللہ، میں نے فرمایا کہ کر گزریے ماتو مر، جس کا آپ کو حکم دیا، ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب آپ مجھے اللہ نے اگر چاہا تو صبر کرنے والا مجھ سے پائیں گے۔ اور پھر دونوں جب آمادہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کو زمین کی طرف کیا، اور جب چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حلق کے درمیان، حضرت اسماعیل کے حلق کے درمیان اور چھری کے درمیان پیتل کے ایک ٹکڑے کو کر دیا۔ وہ چھری آپ چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ، چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا شاید اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر چہرہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو پدرانہ شفقت جو ہے وہ اس کام کو روکنے پر مجبور نہ کر دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف کیا، چھری چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو چکا، تام ہو چکا، چھری چل نہیں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پہ ایک مینڈا عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ہمیشہ کرے، یہ اوج کمال ہے قربانی کا، یہ اوج کمال ہے، ورنہ قربانی کی تاریخ پرانی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل کی قربانی، ابراہیم کا اپنے بیٹے کو قربان کرنا، پھر آپ دیکھیں کہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کی قربانی،
اور کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام علی کے بیٹے حسین کی قربانی، اور پھر قربانی کا سفر رکتا نہیں ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جنگ آزادی کو، حضرت علی کے دوسرے بیٹے مولانا کفایت علی کافی رحمہ اللہ کی قربانی۔ یعنی قربانی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فقط بکرے کو ذبح کر دینا، گائے کو ذبح کر دینا یہ قربانی ہے؟ نہیں، اس قربانی کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ مولا جس طرح سے میں نے اس بکرے کو، اس جانور کو ذبح کیا ہے، اس کا خون بہایا ہے، اسی طرح سے میں اپنے نفس کو بھی ذبح کرتا ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کرتا ہوں۔ مولا اگر تیری راہ میں کوئی آزمائش آئے گی، کوئی مشکل آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، تو مولا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جس طرح اسے قربان کیا ہے نا، یہ تو فقط ایک استعارہ ہے، میں اپنی جان کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آپ کبھی تاریخ پڑھیں مسلمان علماء کی، مولانا مفتی کفایت علی کافی رحمہ اللہ انگریز کے سامنے ڈٹنے والا شخص ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں خدا را ان علماء کی، اور دیکھیں کہ اگر علماء سو موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ تمام علماء کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، تو یہ علماء حق بھی موجود ہیں۔ کون تھا اس وقت انگریز کے سامنے ڈٹنے والا؟ کبھی ان کی سوانح پڑھیں، مولانا کفایت علی کافی رحمہ اللہ، یہ ہیں وہ جنہوں نے قربانی کے حق کو ادا کیا، انگریز کے سامنے فتویٰ دیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ناجائز۔ انگریز نے گرفتار کیا، جسم کے اوپر استری پھیری گئی، اور پھر اس کے اوپر نمک جو ہے لگایا گیا زخموں کے اوپر، اور پھر حکم دے دیا گیا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ تختہ دار کی طرف مولانا کفایت علی کافی کو لے جایا جا رہا ہے، اور مولانا کفایت علی کافی کے چہرے کے اوپر ذرا ملال نہیں ہے، ذرا غم نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کافی کے اپنے اشعار ہیں۔ مولانا کافی فرماتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک، نعت سرور کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ یہ کافی کی زبان پر یہ اشعار تھے، اور اس حالت میں تختہ دار پر لے جایا گیا۔ یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اقبال نے، یہ میں ایسے ہی اس کی تفسیر بیان نہیں اس طرح سے کر رہا، اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت انداز میں تشریح کی۔ اقبال کہتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان ہرو، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آپ نے اسماعیل کی قربانی کو حسین کی قربانی کے ساتھ جوڑا، لہٰذا ہر دور میں اس طرح کے علماء موجود ہیں، اہل حق موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکرین موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو اس قربانی کے فلسفے کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، آپ کی قربانی کرنے کا انداز کیا تھا؟ نبی کریم سے آج میں جو خطاب ہے میرا، ایک تو ظاہری بات ہے قربانی کے سلسلے میں رسول اللہ کی حدیث یا کہ تاکہ ترغیب ہو، تاکہ لوگ قربانی کے فضائل کو سمجھیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین پیغام جو آپ یوم النحر کو دیا کرتے تھے۔ یوم النحر کو آپ نے وہ پیغام دیا، اور وہ پیغام، وہ حدیث جو ہے وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املحین، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے چتکبرے بکروں کی قربانی دی۔ اور قربانی کا انداز کیا تھا؟ فرماتے ہیں، رأیت وادیا قدما علی سپاہیہا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو اس قربانی کے سفاہ پر، کاندھے کے اوپر رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ذبح فرمایا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ کتنی خوش قسمت قربانی تھی، کتنا خوش قسمت وہ مینڈا تھا، کتنا خوش قسمت وہ بکرا تھا کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اپنے قدمین مبارک، قدم مبارک جو ہے اس کے کاندھے پر رکھے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کیا، وسمع وکبر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسمیہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی اور تکبیر پڑھی۔
بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے، فرض ہے قرآن کریم کی روح سے، اور تکبیر پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا قرآن نے جو حکم دیا ہے بسم اللہ پڑھنے کا یہ فرض ہے، اگر یہ رہ گیا پھر قربانی نہیں ہوئی بلکہ جانور حلال ہی نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، لیکن قرآن کریم نے تو واضح الفاظ میں کہا نا کہ کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام دیا گیا، لہذا تسمیہ پڑھ لو۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی، یہ جتنی چیزیں میں بیان کروں گا یہ مستحب ہیں اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں قربانی میں، اگر نہیں بھی رکھا گیا تو یہ واجب اور لازم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبشن، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینڈا لانے کا حکم دیا، اور اس کے اوصاف کیا تھے؟ فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا مینڈا لے کر آؤ یاتؤ فی سواد و یبرک فی سواد و ینظر فی سواد، کہ جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو۔ محدثین نے اس کے بارے میں ذکر کیا، سیاہی میں چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ سیاہ ہو، سیاہی میں بیٹھنے سے مراد یہ ہے بیٹھنے کی جگہ سیاہ ہو، سیاہی میں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے گرد جو علاقہ ہے وہ سیاہ ہو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا۔ اگر کسی کو ایسا نہیں ملتا تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اگر بروئے کار لاتے ہوئے ایسے بکرے کی تلاش کرے تو یہ یقیناً اس کے لیے باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اور یہ مستحب امر ہے اس کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ بکرا لایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ حلم المدیہ، اے عائشہ مجھے چھری دو، اور پھر فرمایا کہ اس چھری کو پتھر کے اوپر تیز کر لو، اور جب وہ چھری تیز کی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس بکرے کو ذبح فرمایا، اور ذبح فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل منی من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ یہ میں قربانی جو تیرے سامنے کر رہا ہوں یہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے بھی قبول فرما، آل محمد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اتنی خوش قسمت امت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی دیتے ہیں امت کو بھولتے نہیں۔ امت حدیث سے صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک قربانی کا پوری امت کے لیے کافی ہونا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ۔ قربانی ایک ہے لیکن پوری امت کی طرف سے وہ قربانی جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی دینے کا انداز یہ تھا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کی طرف سے 7 قربانیاں ہیں، اور الجزور، اور فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے اونٹ کی طرف سے بھی 7 قربانی، یعنی ایک گائے ذبح کی تو 7 بندے جو ہیں اس کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ جو ہے اکیلا گائے ذبح کرنا چاہتا ہے بالکل اکیلا کر سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ 2 بندے مل کے ذبح کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ 7 حصے کریں، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہیں استطاعت رکھتا اور 7 بندے مل کر ایک گائے کرنا چاہتے تو 7 کے عدد تک گائے ذبح کی جا سکتی ہے، اور 7 کے عدد تک اونٹ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ امام غالباً مالک رحمہ اللہ انہوں نے 10 تک اونٹ ذبح کرنے کے کہا کہ اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اونٹ سے بھی 7 ہیں، تو پھر اس کا مطلب اونٹ میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور گائے میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا کوئی دن تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یہ فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، پوچھا گیا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ابراہیم کی سنت ہے، خلیل اللہ ہیں علیہ السلام، تو ما لنا فیہا، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی اس میں کچھ ہے، کیا اس میں کوئی اجر ہے، ثواب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ثواب ہے، بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہا ہم تو بھیڑ وغیرہ بھی ذبح کرتے ہیں ان کے تو بال کثیر ہوتے، تو فرمایا فی الصوف یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ یہ جو بھیڑ کی اون وغیرہ ہوتی ہے کیا اس میں بھی اسی طرح سے اجر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ،
فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محدود نہیں ہے، لامحدود رحمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک بال کے بدلے، فرمایا بھیڑ کی اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن کے حوالے سے خاص، آقا نے فرمایا کہ یوم النہر یعنی قربانی کے دن کوئی بھی عبادت اللہ کی راہ میں خون بہانے سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہے، کوئی بھی عبادت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر بندہ چھری چلاتا ہے اور خون بہتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا یہی جانور جو ہے کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور کل صراط سے اسے گزارا جائے گا اسی جانور کے ذریعے۔ تو یہ کچھ فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ذکر فرمائے، لہذا ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی دیں، اور اس فلسفے کو یاد رکھیں قربانی کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قربانی فقط جو ہے جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام ہے، قربانی اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کے مقابلے میں آنے والی نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم النہر کا دن تھا، صحابہ کہتے ہیں یہ بہت اہم پیغام ہے جو امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج امت فار ہے، آج امت جو ہے وہ ذلت کی عطا گہرائیوں میں ہے، آج امت کو ہر جگہ دشمن جو ہے وہ پامال کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ذرا برابر اس کی فکر نہیں، ذرا برابر دل کے اندر، حتیٰ کہ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ آج آپ نے دعا کی نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کشمیری بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس الہا کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں جس الہا کے ساتھ وہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن نے تو اسے امت قرار دیا، اس امت کو کا بھائی چارہ قرآن نے بیان کیا۔ اگر اس کو تکلیف ہو اور ہمیں ہمارے دل کے اندر ذرا برابر کلک نہ ہو تو یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسی اخوت ہے ہمارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم النہر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں خطب البخاری کی حدیث ہے، ختمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر اتدرون ای یوم ھذا، سوال کیا صحابہ سے، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ کہ یہ دن کون سا ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے مقام پہ بھی فرمایا اور یوم النہر کے الفاظ بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر ہو سکتا ہے آقا نے عرفہ کے مقام پر بھی یہ چیز ارشاد فرمائی، اور پھر بعد میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا تدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا ضرور، ورنہ کسی سے کوئی دن پوچھا جائے، میں پوچھوں کہ آج کون سا دن ہے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ جناب آج ہفتے کا دن ہے، لیکن صحابہ کے ادب کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہے لیکن کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا ادب۔ صحابہ کہتے ہیں فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آج اس دن کا نام رسول اللہ بدل دے اور کوئی اور نام رکھ دے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا الیس یوم النہر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ یہ قربانی کا دن۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال فرمایا ای شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اچھا اب تو صحابہ کو اسلوب سمجھ آ گیا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن پوچھ رہے ہیں تو وہی دن پوچھ رہے ہیں جو دن ہے، مہینہ پوچھ رہے ہیں تو وہی مہینہ پوچھ رہے ہیں جو مہینہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود صحابہ نے پھر کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا ادب ہے۔ ہم آداب کو اپنے ترازو کے اندر تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادب اس طرح ہونا چاہیے، یہ ادب نہیں ہے، ادب ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ بھئی صحابہ کا ادب عجیب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے رہو، زمین پر نہ گراؤ۔ بخاری کی حدیث ہے، آقا وضو کر رہے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جنگ چھڑ جائے گی اس پانی کے حصول کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ میرے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لو، زمین پر گرنے نہ دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن پہ آپ منہ سے نکال رہے ہیں
صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر رہے ہیں کہ وہ لعاب دہن زمین پہ نہ گرے، میرے ہاتھوں پر۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، بخاری کی حدیث۔ تو اسی طرح صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پھر گمان ہوا کہ انہ سیسمی بغیر اسمی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا، بالکل یا رسول اللہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال فرمایا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے کہا اللہ و رسول عالم۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش تھے۔ اب آپ دیکھیں ذرا حدیث کا اسلوب، پہلے دن کی حرمت کا ذکر کیا، پھر مہینے کی حرمت کا ذکر کیا، پھر شہر کی حرمت کا۔ پھر آقا نے خود جواب دیا، فرمایا الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ یہ حرمت والا شہر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تینوں حرمتوں کو بیان فرمایا، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑے حکم کو بیان فرمایا ان دماءکم واموالکم وارادکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آقا نے فرمایا تمہارا خون، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرمت والی ہے جیسے یہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ اور یہ حرمت والا شہر۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، عزت و آبرو کا اگر خیال نہیں رکھتا، پاس نہیں رکھتا، تو پھر بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو کس طرح سے دامن شفاعت کو تھامو گے کل قیامت کے دن؟ کیسے کہو گے مولا اے میرے محبوب اللہ کے حضور میری شفاعت کر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے، حرم کعبہ سامنے تھا، فرمایا کعبہ تیری خوشبو بڑی پاکیزہ ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھ بندہ مومن کے خون کی حرمت، بندہ مومن کی عزت و آبرو کی حرمت، اور بندہ مومن سے اچھا گمان کرنے کی حرمت ہے کعبہ، بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو اس حرمت کا خیال رکھے، اس حرمت کو پامال نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے نا، مسلمان کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ اور اگر آپ سے دوسرے مسلمان کو نیگیٹو وائبز آتی ہیں، نیگیٹو وائبز آتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ یقیناً مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے گا، تو پھر آپ ذرا سوچ لیں کہ آپ مسلمان کی تعریف پر پورا نہیں اتر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد عطا فرمائے، اس امت کو متحد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر آنے والی مشکلات کو، مصائب کو دور فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو فلسطین میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، ہمیں حمیت اسلام اور جذبہ اسلام عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔